یا پورے تحریک ختم نبوت میں 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ 1.5 مہینے کی تحریک میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کوئی جرم کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود یا ان کے والدین نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے مہاجروں کو سینے سے لگایا تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ وہ تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ ختم نبوت کا دفاع، قادیانیوں کو مرکزی عہدوں سے ہٹایا جائے، حکومت قادیانیوں کو کافر قرار دے، حکومت سے برداشت نہیں۔ ہر میں آپ ایک ادنا سا مسلمان بھی ہونا ختم نبوت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں بلا؟ اگر ابو بکر جیسی ہستی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے، 1200 مسلمان پہلے ختم نبوت کی لڑائی کے لیے جام شہادت پی سکتے، بھائی ہم کون ہیں؟ یہ تو عزت اور شرف کی بات ہے نا۔ ختم نبوت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، گرفتار نہیں کرنا ہے ان کو، مجھے بتاؤ کتنے بندے مارے ہیں، کتنے پوائنٹ ہے جو اپنے سکور کیے ہیں۔ یہ اور اس کی بیوی لندن میں ایک ہوٹل بنایا تھا، 3,000 پاؤنڈ سالانہ اسے پینشن ملتی تھی، اس سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کے اتنے پیسے شراب میں لگ جاتے تھے۔ یہ وہاں لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے ہوئے مرا ہے، جس سے بھی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے وہ ذلیل ہو کر مرا ہے۔ کرتے کرتے جب قادیانیت حد سے گزرنے لگی نا، تو مارچ 1953 میں پہلی اینٹی قادیانیت تحریک چلائی گئی۔ مارچ 1953 میں مسلمانوں کے تمام طبقات انہیں لیڈ کر رہے تھے، اور اس تحریک کے محرک تھے کاروان احرار یا تحریک احرار والے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا، اس تحریک کے 3 مقاصد تھے: ختم نبوت کا دفاع کرنا، ختم نبوت کا دفاع کرنا، بالکل جائز مقاصد تھے۔ ہر میں آپ ایک ادنا سا مسلمان بھی ہونا ختم نبوت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں بلا؟ اگر ابو بکر جیسی ہستی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے، 1200 مسلمان پہلے ختم نبوت کی لڑائی کے لیے جام شہادت پی سکتے، بھائی ہم کون ہیں؟ یہ تو عزت اور شرف کی بات ہے نا۔ پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا دفاع ہم کریں گے۔ دوسرا، جتنے بھی قادیانی ہیں انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، خصوصاً ظفر اللہ قادیانی جو پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اسے ہٹایا جائے۔ تیسرا مطالبہ تھا 1953 کی جو ختم نبوت کی پہلی تھی، یہ یاد ہے، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے آپ یاد کر لو بیٹا، ٹھیک ہے؟ اب میں خود سرچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، 1953 کی تحریک کا تیسرا مطالبہ تھا حکومت قادیانیوں کو کافر قرار دے، ان کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے، یہ جو اپنی مذہبی تبلیغ ہے تو اس کی پابندی لگائی جائے۔ یہ 3 مطالبے تھے۔ یہ کیا تھے؟ ختم نبوت کا دفاع، قادیانی کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، خصوصاً ظفر اللہ قادیانی پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اسے اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، اور تیسرا قادیانیوں کو کافر قرار دے کر ان کو اقلیت قرار دیا جائے، اور بحیثیت مسلمان فرقہ کے ان کے اوپر سخت پابندیوں کو، اپنے آپ کو مسلمان کسی درجے میں نہیں کہیں گے اور نہ ہی اسلام کے نام پر اپنی تبلیغ کریں گے۔ یہ جائز مطالبے تھے۔ اب ہمارے یہاں جیسے حکومتوں کا رواج ہوتا ہے نا، پاکستان کس کے نام پر لیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور اللہ پر یقین کرے کوئی بھی پاکستان نہ آتا۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے ہم آ جا کر سیکولر بنیں گے تو کوئی بھی پاکستان، ہم یہ کہتے ہیں نا، لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ملاحدہ ہیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے اندر اتنی ہمت تھی اس وقت نعرہ لگاتے نا۔ ابھی جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے نکال کر لاتے ہیں نا کہ فلاں جگہ ایسے لے کر نہیں، ایسا کوئی مطلب کوئی نہیں تھا، سر عام نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے میں تمہیں لبرل بناؤں گا وہاں آؤ، اللہ پر یقین ہے لوگوں نے جوتے مارتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کرتے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ 3 مطالبے تھے۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ جب پاکستان بنا تو بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سے اپنا آئین تک نہ بن سکا، جس کا نقصان کیا ہوا؟ 14 اگست 1947 سے لے کر 1958 تک 1900 میں گورنر جنرل ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے عجیب بات،
گورنر جنرل اصل میں ایک کیا تھا؟ ذیلی عہدہ تھا. ذیلی عہدہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ بائی عہدہ تھا، ایڈیشنل عہدہ تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے یہاں، کیا کہتے ہیں، ڈی او صاحب، یہ چلے جائے اپنی کسی کو مقرر کر دیں، اصل میں یہ سربراہ ہوں گے. وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا تھا گورنر جنرل پاکستان فلاں 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 فلاں. لیکن اصل حکمران کون ہے؟ جارج سکستھ. وہ مر گیا تو ملکہ الزبتھ جی 10 سال تک. پتہ ہے آپ کو؟ پڑھ کر دیکھ لیں. پاکستان کی کسی گورنر جنرل کا نام لکھیں، لکھا ہوا گورنر جنرل یہ تھا، لیکن اصل حکمران کون تھا؟ ملکہ الزبتھ تھی. یا اصل حکمران کیا تھا؟ جارج سکس تھا، جارج ششم تھا. وہ برطانیہ کے جو حکمران تھے وہ ہمارے بھی حکمران تھے. اب یہ آئینہ بنانا کس کی غلطی ہے؟ مولوی کی غلطی ہے؟ جنہوں نے حکومت کی ان کی غلطی ہے، انہی کے نمائندے تھے وہ. اچھا 1953 کی تحریک چلی. اللہ اکبر. اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین. پاکستان کے جو کرتا دھرتا تھے جنرل صاحب، ان کا نام تھا جنرل محمد اعظم خان. اور پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، اس کا نام تھا ظفر اللہ خان. یہ ڈسکا کا رہنا، چودھری ظفر اللہ خان قادیانی. اللہ کا تحریک ختم نبوت جب یہ چلی نا 1953 کی، تو اس وقت جہاں تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا، ایک نعرہ اور بھی لگتا تھا، پاکستان کے 3 خدا اعظم ناظم ظفر اللہ. کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم سارے فیصلے کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو نیچے سے لڑکے نعرہ لگاتے تھے پاکستان کے 3 خدا اعظم ناظم، جنرل اعظم خواجہ ناظم الدین اور ظفر علی، پاکستان کے سارے فیصلے کرتے. نعوذ باللہ، یہ خدائی فیصلہ نہیں ہونے دیتے. اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت تحریکوں کو دباتی ہے. انہوں نے تشدد کے زور پر تحریک دبانے کی کوشش کی. لاہور مار روڈ پر مسجد شہداء اب بھی ہے. ایک اذان دینے پر پابندی لگائی تھی، اذان دینے کی پاداش میں 8 بندوں کو شہید کیا گیا تھا. ایک میدان تھا مار روڈ پر، لوگ اکٹھے ہوئے، فوج کو آرڈر ہو گیا آپ نے گولی مارنی ہے. میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. پہلا پاکستان کا مارشل لا لگایا تھا جنرل اعظم خان نے. لوگوں کو دیکھتی گولی مار دینے کا حکم تھا. اس وقت پاکستان کا ڈیفنس سیکریٹری تھا یا وزیر دفاع تھا، اس کا نام تھا سکندر مرزا. کیا نام تھا؟ سکندر. پتہ ہے سکندر مرزا کون تھا؟ یہ سکندر مرزا، میر جعفر کا نام سنا ہے سب نے؟ سنا ہے؟ غدار اعظم، یہ اس کا پڑپوتا تھا سکندر مرزا. جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، سب سے زیادہ جس نے غداری کی تھی وہ تھا میر جعفر. میر جعفر میر صادق کا نام سنا ہے نا؟ یہ رافضی تھے، یہ رافضی تھے، شیعہ تھے. آپ کو کھل کر کہتا ہوں، لکھا ہوا ان کے عقائد میں. ٹھیک ہے، یہ سکندر مرزا اس کا پڑپوتا تھا. یہ میر جعفر کا پڑپوتا تھا سکندر مرزا. کہتے ہیں ڈیفنس سیکریٹری تھا. اس وقت کے جو لا افسر تھے، یا انہوں نے کہا کہ سر ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں، تو اس ظالم نے پتہ کیا کہا؟ ان کا مجھے یہ گنتی، یہ فگرز مت بتاؤ کتنے بندے گرفتار کیے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کتنے تم نے آج مارے ہیں، آج کا سکور کیا ہے. ایک دن میں یا پورے تحریک ختم نبوت میں 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. 1.5 مہینے کی تحریک میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کوئی جرم کوئی نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود یا ان کے والدین نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے مہاجروں کو سینے سے لگایا تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. یہ وہ تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ختم نبوت کا دفاع، قادیانیوں کو مرکزی عہدوں سے ہٹایا جائے، حکومت قادیانیوں کو کافر قرار دے. حکومت سے برداشت نہیں ہوتا تھا. نہ خواجہ ناظم الدین، کہتے خواجہ ناظم الدین تہجد گزار تھے، نہ خواجہ ناظم الدین سے برداشت ہوا، نہ جنرل اعظم سے برداشت ہوا، اور نہ ظفر اللہ قادیانی سے برداشت ہوا. حتیٰ کہ اس زمانے کی چٹان رسالت آغا شورش کشمیری، اس کے ساری کیا کہتے ہیں جلدیں میرے پاس محفوظ ہیں، میرے والد صاحب لیتے ہوتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ ایک جلوس ہوا، 250 لوگوں کو فائرنگ کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ شہید کیا.
چاروں طرف سے گھیر کرنا، اوپن فائر کھول دیا، 250 لوگ شہید ہوئے، پھر ان کو ٹرکوں میں لاد کر چھانگا مانگا کے جنگل میں لے کر گئے، وہاں جو ہے نا قبروں کی جگہ نہیں ملی، انہوں نے ان کی لاشوں کو جلا دیا تھا۔ کیا جرم تھا؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اور یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پر یقین کر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، 10,000 لوگ شہید ہو گئے، تحریک ختم ہوئی نا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا، کسی نے سوال کیا آپ نے 10,000 بندے مروا دیے، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اللہ کی قسم ان 10,000 شہیدوں کے خون کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کل اللہ نے پوچھا تو میں عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہو کر کہوں گا اللہ ہم صرف آپ کے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آئے تھے، آپ کے نبی کے جو دشمن قادیانی ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا، ہم مظلوم بن کر رب کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ اللہ نے پھر کیسا انتقام لیا؟ یہ سکندر مرزا جو اس وقت ڈیفنس سیکرٹری تھا، یہ پاکستان کا بعد میں گورنر جنرل بنا، اسی نے پھر ایوب خان کا نام تجویز کیا تھا۔ ایوب خان نے اس کو کیا کیا؟ اس کو یہاں سے بھگایا، یہ اور اس کی بیوی لندن میں انہوں نے کو ہوٹل ڈالا تھا، وہاں دونوں برتن دھوتے تھے، سسک سے مرے دونوں۔ پتہ ہے آپ کو سکندر مرزا جس نے یہ کہا تھا مجھے مت بتاؤ کہ یہ ختم نبوت والے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بتاؤ، گرفتار نہیں کرنا ہے ان کو، مجھے بتاؤ کتنے بندے مارے ہیں، کتنے پوائنٹ ہے جو اپنے سکور کیے ہیں۔ یہ اور اس کی بیوی لندن میں نے ایک ہوٹل بنایا تھا، 3,000 پاؤنڈ سالانہ اسے پینشن ملتی تھی، اس سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کے اتنے پیسے شراب میں لگ جاتے تھے۔ یہ وہاں لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے ہوئے مرا ہے، جس سے بھی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے وہ ذلیل ہی ہو کر مرا ہے۔